تو یہ بڑی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن. تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں. تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے. اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے. نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل في التوراة ولا في الانجیل سورة مثل سورة الفاتحة ولا اعظم منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی نہ انجیل میں اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاة بینی و بین عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے. تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اور جب انسان یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائڈ کیا تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے. تو یہ والا تو میرا ہو گیا یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ. اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے یہ توحید پر قائم رہے گا. اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی تو اب ولی عبدی ما سأل اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا. تو اب یہ مانگے گا کیا اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا. تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی. اور حکم کیا دیا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے. باقی
سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں۔ گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھائی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہان ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں۔ فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے، یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئے تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں۔ تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تن تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں، کیا مطلب میری فرما برداری کریں۔ تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور
जनाब उसमें शादी ब्याह भी आता है, ठीक है ना, उसमें वलीमे का खाना भी आ रहा है, और उसमें अपनी सेहत बनाना भी आता है, ये भी इबादत है भाई। अल्लाह ने हुक्म दिया सेहत बनाओ, तो उसमें हलाल चीजें खाना भी आता है, अल्लाह ने कहा कि हलाल चीजें खाओ। तो ये सब चीजें इबादत के मफहूम में दाखिल हैं, वो इबादत जिसको लुगत में इबादत कहते हैं। लेकिन टर्म जो इबादत की है वो सिर्फ नमाज, वो खाना खाने को इबादत नहीं कहेंगे आप, बल्कि वालिदैन की खिदमत करने को भी आप इबादत नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक टर्म है ना, टर्म कि किसी की ताजीम, वो तो सिर्फ अल्लाह की ताजीम होगी ना इस जज्बे के साथ। तो वो इबादत नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, तस्बीहात है, एतकाफ है, और ये जिहाद भी उसमें दाखिल नहीं है उस इबादत में। वक्त हो गया, मत लें, मना कर रहा हूं आपको, कोई फायदा नहीं होगा, जिंदगी भर के लिए इसी मुसीबत में फंस जाएंगे। फायदा होगा वक्ती होगा। अपनी जिंदगी को तावीज लेस बनाने का अज़म कर लें। बहुत सारी खानकाहों में तावीज दिए जाते हैं, देखो तावीज का मजमून अगर ठीक है तो तावीज नाजायज नहीं है। बाज लोग इसमें गुलूब करते हैं कि तावीज पहनना शिर्क है। भाई शिर्क कहां से हो गया? अगर उसमें या अल्लाह मदद लिखा हुआ है तो अल्लाह से मदद मांग रहे हैं। हम तावीज के खिलाफ नहीं है, हाँ इस लिहाज से मैं उसके खिलाफ हूं कि जो इन चीजों में पड़ता है वो फिर कोई इंतहा नहीं है उसकी, इसलिए मैं अपने गले में कभी तावीज नहीं डालता। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह का फजल है, अल्लाह नजर बस से बचाए, मेरे 18 बच्चे हैं, 18.25 आप कह सकते हैं, तो एक बच्चे के गले में भी तावीज हमने कभी भी जिंदगी में नहीं डाला। बहुत बीमारियां भी आई, ये कर दो, हमने कहा ना, जायज होने के बावजूद नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा है जो तावीज गंडों में पड़े हैं ना, फिर जिंदगी भर इन पर्चियों से, धागों से निकलते नहीं है वो। फिर एक यहां भी आएगा, एक इधर फलीता, एक इधर पलीता, एक इधर कान में, एक इधर से निकला है, जेब से अलग तावीज फलाने दे दिया। यार हदीस में इसकी हौसला शिकनी की गई है। तो जो हमारे अकाबिर बाज दफा तावीज देते हैं वो इसलिए दे देते हैं कि फी नफ्सी ही जायज है, हम नहीं देंगे तो कहां से जाके लेगा ये। फिर ये जाएंगे ये लोग मजारों पे और शिरकिया, तो भाई तेरा ईमान का वो लेवल नहीं है तो चल ये जो है ना, या अल्लाह मदद लिख दी या कोई उसमें कुरान की आयत लिख दी, तो ये ऐसे लोगों को तो इसको मोटिवेट नहीं करना चाहिए, जायज है। बाकी हमारे बाज अकाबिर ऐसे थे जो अमलियात करते थे, उसका फायदा भी होता था, लेकिन वो आमिल नहीं थे, वो बतौर करामत के, जैसे मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह आमिल नहीं थे, खूब समझ लो। लेकिन अल्लाह के बाज नेक बंदे ऐसे होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अबर्रहु अलल्लाहि लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, कि वो अल्लाह पे कोई कसम भी उठा ले अल्लाह उस कसम को पूरा कर देता है। तो करामत का बाब बिल्कुल एक डिफरेंट बाब है ना। उधर लाहौर में हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह, वो कुछ भी किसी को कोई अमल बताते थे वो फायदा ही फायदा होता था। तो ये उनके बेटे ने भी हमें बताया कि आमिल नहीं थे, मैंने तो दावा किया था, उनके बेटे ने फिर बताया कि वाकई वो आमिल नहीं थे। तो वो करामत तो एक, और करामत बुजुर्गों की होती है, 2 टके के आमिलों की नहीं होती। ये तो आप कहिए 2 टके के कहां से हो गए, इनके पास तो इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं भाई, इन्होंने बेवकूफ बनाते हैं ये उलमा। आप उनका अमल देखो, उनकी बातें देखो तो आपको पता चल जाएगा। ये तो खुद ही वही इनकी मिसाल पता है क्या होती है। एक आदमी की आंखों में एवरार था, एवरार समझते हो बहंगापन था, तो किसी लड़की ने मजाक में उसकी तारीफ कर दी कि तुम्हारी आंखें फला हीरो से मिलती हैं, फला फिल्म के हीरो से। वो बड़ा मुतासिर हो गया, वो लड़की ऐसे ही उसने उसको बेवकूफ बनाने के लिए बोल दिया। तो ये अपने दोस्त के पास आया कि मुझे फला लड़की ने बोला है कि तुम्हारी आंखें फला हीरो से मिलती हैं, जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के देख मिलती हैं कि नहीं मिलती फला हीरो से। तो इसने उसकी आंखों में आंखें डाल के गौर से देखा, बोला ये तो आपस में नहीं मिलती, ये किसी और से कहां से मिलेंगी। तो खुदा की कसम जब आप इन आमिलों के पास बैठो जिनको आप बहुत बड़ा समझ रहे हो, अगर आप न्यूट्रल होके इनकी अकीदत से मुतासिर ना हो, थोड़ी देर बैठोगे ना आपको लगेगा ये खिसका हुआ है, ये फुल खिसका हुआ आदमी है, कोई बातों में रब्त नहीं है इनके, ना सर का पता ना पांव का पता, तो ये खुद खिसके हुए होते हैं मेरे भाई। ये तुम्हारा इलाज कहां से करेंगे। रहा ये मसला कुरान में शिफा है, भाई कुरान में शिफा है, लेकिन ये वही मुबहम नारा है, ये वही मुबहम नारा है ये जो मैंने बताया ना, इम्कान की दुनिया बहुत वसी होती है। अब ये आमिल लोग क्या करते हैं, ये वाली आयत बता दी इससे ये होगा, आपको भाई इससे क्यों ये होगा, क्या कुरान में शिफा नहीं है? अबे तो शिफा है तो तेरे पास आने की हमें क्या जरूरत है, हम घर बैठे पढ़ लें। ये कहते हैं नहीं ये वाली सूरत इतनी दफा पढ़ो, क्या दलील है भाई ये इतनी दफा पढ़ो ये वाली सूरत। तो इम्कान की दुनिया तो बहुत वसी है। कुरान में शिफा का मतलब ये कि आप एक धंधा करना शुरू कर दें कुरान के नाम पे, गुर्दे की पथरी के लिए ये वाली आयत पढ़ो, पित्ते की पथरी के लिए ये वाली आयत पढ़ो। कुरान में शिफा तो है, पित्ते की पथरी के लिए ये वाली आयत है, इसमें तो ना पित्ते का जिक्र है ना पथरी का जिक्र है, ये कहां से निकाला आपने। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे आसान दौलत कमाने का तरीका यह है कि आप एक खानका खोलो और आप लिख दो कुरान में शिफा है, उस ये वाली आयत लिख दो। फिर कोई आ रहा है मेरे गुर्दे में दर्द है, तो आप उसको आयत लिख के दो कि 336 दफा, जितना अजीब व गरीब सा आदत बताओगे ना वो उतना खुश होगा कि यार कुछ हजरत ने लगता है कुछ मुराकबे किए हैं कब्र में तब जी अमल निकाला है हजरत। बोलो 336, ना 35 ना 37, और वो फेंक दिया आपने लंबा ऐसे ही। 336 दफा खाली पेट ही अमल करना है। अबे क्या पराठा खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती क्या? उसमें वो डालेंगे वो क्या कहते हैं उसको यार, वो एक लफ्ज इंग्लिश में बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है, हाँ सस्पेंस। उसमें सस्पेंस डालेगा ना, जितना सस्पेंस डालेगा कि यार ऐसा कुछ करो कि लगे कुछ हो रहा है। तो
336 दफा खाली पेट, खाया हुआ कुछ ना। अच्छा बोलते बेगैरत इतने कॉन्फिडेंस के साथ है ना, ये तो मैं तो चीख रहा हूं ना, ये चीखते नहीं है। पता है कैसे इनके स्टाइल होते हैं? देखो ये स्टाइल, ये आपको पैसा कमाने का तरीका बता रहा हूं। करोड़पति ना बन जाओ, मेरा नाम बदल देना। खानका खोली आपने, अब आप बैठे वहां पे ना बहुत आराम से। एक बंदा आया कि मेरी भाग गई है, कैसे वापस लाना है उसको। बहुत से लोगों के बेचारों के ये भी मसाइल होते हैं। देखें 336 दफा सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 10 आपने निहार मुंह, उसके बाद तक 2 घंटे खाना भी नहीं खाना, बहुत आराम से बात कर, फिर दाढ़ी को यूं करेंगे जैसे हो रहा है अल्लाह ताला से इनका कुछ आधा मजमून आया, आधा अभी रह गया। इनको खुद खुदा की कसम अपने ऊपर बहुत हंसी आ रही होती है, और मैं अल्लाह की कसम उठा के बोलता हूं आपको, मस्जिद के मिंबर में बैठा हूं। आप लोग कहते हो कि यार मुफ्ती साहब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे इनकी मुखालफत करते हैं। खुदा की कसम ये दिल में सोचते हैं कि यार ये बंदे को कैसे पता कि हम इतने फ्रॉडी हैं, ये हमसे मुतासिर ही नहीं हो रहा। अंदर अंदर ये मेरे कॉन्फिडेंस को दाद दे रहे होते हैं कि यार एक आदमी माशाल्लाह ऐसा है जो हमें बिल्कुल भी नहीं मानता, हमें तो पता है कि हम फ्रॉडी हैं, इसको कैसे पता चल गया कि हम फ्रॉडी हैं। नहीं आई मेरे ख्याल है बात समझ। ये बड़े हो रहे होते हैं कि यार हमें तो पता है कि हम 2 नंबर है, हमें कुछ भी नहीं आता, इसको कैसे पता चल गया? क्योंकि हमने जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाए तो बड़े बड़े शेखुल हदीस बेवकूफ बन गए हैं। तो ये अंदर अंदर से मेरे बारे में सोच रहे होते हैं यार ये बंदे को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, यानी इसको हमारे बारे में क्या फरिश्ते ने बताया आके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये इनको पता है कि ये बंदा सही कह रहा है। आगे चलते हैं, मैं आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहा था, बीच में ये इधर उधर और चीजें आ जाती हैं। तो आपने क्या किया, दाढ़ी भी इनकी बॉसों की होती है, बॉसों की नहीं भी होती। दाढ़ी वाले होते हैं वो जरा ज्यादा फ्रॉड का चांस होता है, क्योंकि लोग उनको चेहरे के नूर वूर से ज्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। तो यूं किया ना, आप ऐसा करें, सुबह उठ के ना सरसों का तेल, रात को सोने से पहले सरसों का तेल थोड़ा नाखून पे यहाँ लगाए, यहाँ किनारों थोड़ा सा यहाँ लगाए, रात को नाखूनों के किनारे पे यहाँ आपने लगाया, बहुत आराम से, बहुत मीठी लहर। ये पकड़ो याद सही, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही ना, फिर वो वजीफा पूरा असर नहीं करेगा। थोड़ा सा आपने नाखून पे सरसों का तेल किनारे पे यहाँ लगाया, उसके बाद आपने पाँव की उंगलियों पे अव्वल आखिर आपने 11-11 दफा सूरह फातिहा पढ़ ली, बीच में से बंदा। 1 मिनट बेटा बैठे हैं, बैठे, आपको नहीं कह रहा मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, आप तो खड़े हो। अच्छा जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। हजरत वो जैतून का तेल लगा सकते? नहीं, सरसों का तेल, सरसों का तेल तो आपने लगाया। 70 बीमारियों की शिफा है इसमें। कितनी बीमारियां? मुजर्रब है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं कि आप सरसों के तेल पेंडुओं की तरह उंडेलना शुरू कर, थोड़ा फेंकते रहो यार, कोई पूछने वाला पाकिस्तान में है ही नहीं। एक बीमारी की भी शिफा नहीं है इसमें। हुजूर आदमी, शर्म नहीं आती? लोगों को उल्लू बना रहे हो। तुम्हारे सामने डिफेंस का तबका बैठा हुआ है, कराची के पढ़े लिखे लोग। क्यों कोई पूछने वाला है इनसे? क्या दलील है इसकी? सरसों का तेल नाखून पे लगा लो, कहां से लाया है? फेंकने भी क्यों हद होती है यार। वही लतीफा याद आता है मुझे, वो एक आदमी फेंक रहा था, मेरे दादा के पास एक ऐसा इस्तबल था, 500 साल तक घोड़ा दौड़ता ना, वो इस्तबल खत्म नहीं होता। दूसरे ने कहा अबे ये कोई बात है, मेरे दादा के पास इतनी बड़ी लाठी थी, यहीं से चांद सितारों की सेटिंग कर रहे होते थे। उनको लगता था ना कि वाला सितारा गलत आ गया, तो साइड पे कर दिया। इसने बोला यार कम फेंका कर, इतनी बड़ी लाठी रखते कहां थे? वो कह रहे तेरे दादा के इस्तबल में रखते थे। सरसों का तेल लगा लो, ये कर लो। छोड़ो बस करो यार। तो फिर उनसे जब ये कहा जाए कि ये आपने कहां से निकाला, फातिहा पढ़ लोगे? फातिहा में शिफा नहीं है। अबे फातिहा में शिफा है, लेकिन आपके मशवरे की हमें इसमें जरूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ लेंगे फातिहा। पढ़ो भाई, कुरान पढ़ के दम भी करो। हम इससे थोड़ी, मैं भी सूरह फलक पढ़ के दम करता हूं अपने ऊपर, इससे कौन मना कर रहा है? बहुत ज्यादा दम करवाना है मस्जिद के इमाम से, किसी बुजुर्ग से करवा लो, वो ठीक है, जो ये काम ना करता हो, ठीक है ना। अगर ये काम कर रहा हो फिर नहीं करवाओ, गड़बड़ यहां से शुरू होती है। तो इसलिए ये ना, ये सरसों का तेल लगा लिया, उसमें ये अमल कर लिया, ये मुजर्रब है। कहां से पता चल गया मुजर्रब है? किसका तजर्बा है भाई? फला का तजर्बा है, फला का तजर्बा है। आप ये भी फेंक रहे हैं, फला का तजर्बा है। कितने मर चुके होंगे, इन तजर्बों की भेंट चढ़ चुके होंगे। हाँ, बेहतरीन बात की, जाफरान लेकर आए, लोबान लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए। हम पैसे नहीं लेते, कमबख्तों। जाफरान, अभी मैं क्या बोलूं मजमून, जाफरान के वो वैसे तावीज के पैसे नहीं, जाफरान इन्हीं की दुकान पे बिक रहा होता है। ऐसे आमिलों को मैं जानता हूं, पैसे 1 रुपए नहीं लेते। आपको कहेंगे जाफरान लेकर आए और मुश्क लेकर आए, उससे तावीज लिख के दूंगा, और कहीं से भी ले आए, उसको मिल नहीं रहा होता, इसी की दुकान होती है कमबख्त की सदर में। समझ रहे हो? इसका चाचा बैठा हुआ होता है वहां दुकान। ऐसे करोड़ोंपति बन गए, पूरे पूरे बंगले बना लिए हैं, वैसे घुन्ने बने हुए। हम तावीज के पैसे नहीं ले। एक दफा किसी पे सच्ची मुच्ची का जिन आया, हमारे किसी रिलेटिव पे, उनके पास जाफरान के तावीज पड़े हुए थे। जिस पे जिन आया ना, उसने मुझे कहा करके कह रहे वो अलमारी से तावीज निकाल के ला। मैं गया तो जाफरान के तावीज और पता नहीं क्या क्या ना, वो बोतल पे यूं डालो, उसमें वो जो खुद ही जिन समझा रहा है ना, जिस पे जिन आया हुआ था वो खुद ही समझा रहे हैं, यूं डालो मुझ पे छींटे मारो। मैंने छींट मारी, ऐसे जिन ने चीख मारी ना। मैं, आपको पता है मैं कहां इतनी जल्दी तावीजों से मुतासिर होता।
میں نے کہا ویسے ہی چھیٹ مار کے دیکھتا ہوں میں. وہ میں نے الگ رکھا, پانی لا کے خود سورہ فلق پڑھ کے مارو, اس سے زیادہ چیخ نکل رہی تھی جن کی. سمجھ رہے ہو؟ ایک دفعہ اور واقعہ سناؤ. ہمارے ایک دوست کی والدہ اور بہن پہ واقعی جن ہزاروں میں کسی ایک پہ آ بھی جاتا ہے, لیکن ہزاروں میں لاکھوں میں کسی ایک پہ 99.9% اس میں یا تو ذہنی بیماری ہوتی ہے یا فراڈ ہوتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, اس میں نوجوان طبقہ یا لڑکیاں فراڈ بہت کرتی ہیں. عشق چڑھ جاتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ اس کو بعض لوگ طلاقیں دے کے جن چڑھا لیتے ہیں اپنے اوپر. طلاق دے دی, اب پکڑے گئے, اب کیا ہو گیا بھائی, بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوا, جن چڑھا لو کہ مجھ پہ تو جن آتا تھا. پھر مفتی اس میں فتویٰ بھی مل جاتا ہے ان کو, جن آتا تھا میرے اوپر اور جن آ رہا ہے. بہت بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں, ہم نے پکڑے ہیں. یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ایک کمبخت نے کیا کہا, اس پہ جن آتا تھا اور عربی بولتا تھا. وہ گھر والے کہہ رہے ہیں یار, اچھا جب ایک گھر میں جاتا تھا تو جن ٹھیک ہو جاتا تھا. جب اس کی طبیعت سے دھویا ہے نا اس کو, ہمارے استاد نے اس کو کمرہ بند کر کے دھویا, اس کو اتنا مارا ہے اس کو. وہ کہتا ہے یہ میرے لگ رہی ہے, اللہ کی قسم جن کے نہیں لگ رہی ہے. ہمارے استاد نے کہا نہیں یہ جن کی لگ رہی ہے, تیرے نہیں لگ رہی. اس نے کہا نہیں یہ میرے لگ رہی ہے. جب زیادہ لگی ہے نا اس کو, اس نے کہا بھائی جن میں نہیں ہے. پھر پتا چلا اس کو عشق ہو گیا تھا اور یہ اپنے اوپر جن مسلط کرتا تھا تاکہ کسی طرح اس کو ایب نارمل سمجھیں اور وہاں لے کے جائیں خاص جگہ پہ اس کو. تو اب کیا ہوا ہے, اس نے کہا عربی کہتے ہیں فضائل اعمال سے میں نے رٹا لگا لگا کے عربی یاد کی ہے. تو بہت فراڈ ہوتے ہیں, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی. بعض دفعہ کوئی خاتون کسی عامل پہ لٹو ہو جاتی ہے, عاشق ہو جاتی ہے, عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے, پھر وہ جن چڑھاتی ہے اپنے اوپر, شوہر اس کو اس عامل کے پاس لے کے جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اس بہانے اس عامل کی زیارت ہوتی ہے. بڑے بڑے فراڈ ہم نے دیکھے ہیں میرے بھائی, ہماری باتیں نہیں کر رہے ہم. اور اگر ہزاروں میں کسی ایک پہ جن آ بھی جائے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے پھونک مارو, چھیٹے مارو, آیت الکرسی پڑھو. اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. بس آگے چلیں. بھائی نے 2 سوال کیے ہیں, جزاک اللہ. ایک سوال تو یہ کہ حدیثوں میں بھی تو وظائف کا عدد آیا ہے, آپ نے کہا 336 اپنی طرف سے پھینک دی انہوں نے. حدیثوں میں بھی تو آتا ہے یہ دعا 7 دفعہ پڑھیں, یہ دعا 33 دفعہ پڑھیں. بھائی حدیث تو دلیل ہے نا, حدیث میں نبی اپنی طرف سے تھوڑی بتا رہے ہیں, وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. تو ان کو کیا وحی کے ذریعے پتا چل رہا ہے ان لوگوں کو؟ باقی بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ عمل اتنی دفعہ کرنے کا تجربہ ہے, تو ہو سکتا ہے بعض اکابر کا تجربہ ہوا ہو تو انہوں نے اپنے تجربے کی بیس پہ لکھ دیا, ہو سکتا ہے ہوا ہو, تو ہم اس کا انکار نہیں کر رہے. ان کے کیا تجربے ہیں, کیا دلیل ہے بھائی؟ تو 336 کہاں تجربہ ہوا, کون سی لیب ہے جس میں تجربہ ہوا تھا؟ ابھی تو نیا نیا تو عامل بنا ہے, تجربے کہاں سے کر لیے تو نے اتنے؟ اور پھر تجربے کو ناپنے کا کرائٹیریا کیا ہے, معیار کیا ہے؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے نا, جو قرآن و حدیث میں جو مسنون دعائیں جن کی تعداد ہے وہ پڑھا کریں, اس کا کوئی منکر نہیں ہے. بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں عاملوں سے جان چھوٹے گی تو مسنون اعمال پہ آؤ گے. جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو پڑھو, 7 دفعہ ہے تو 7 دفعہ پڑھو, 10 دفعہ ہے تو 10 دفعہ پڑھو. لیکن ان عاملوں سے جان چھوٹے گی تو حدیث میں جو اعمال آئے ہیں وہ کرو گے. ورنہ جن کمبختوں نے عاملوں کے پاس گئے ہیں وہ دعاؤں سے بھی گئے اور مسنون اعمال سے بھی گئے. مسنون تو کرنا ہے, میں خود دعائیں پڑھتا ہوں صبح شام کی حفاظت کی دعائیں انس بھی پڑھنی چاہیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ صبح شام 7 دفعہ پڑھنی چاہیے. یہ دعا سفر کی دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. سفر میں ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کی دعا. لیکن جو کم بخت عاملوں کے پاس جائے گا ان دعاؤں سے محروم. ان کے بعد آپ سے سیکنڈ لاسٹ سوال, آپ دلہن پہ جو قرآن رکھا جاتا ہے وہ رسم کی نیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں, بس ایک تبرک کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس رسم کو چھوڑ دینا چاہیے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, بس مقصد ہے کہ برکت حاصل ہو جائے. تو برکت کے لیے کوئی قرآن و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, تبرکن کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ رسومات آگے چل کے بہت لوگ اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جس دلہن کے سر پہ قرآن نہیں ہوگا وہ سمجھیں گے نحوست ہے. تو جو سنت طریقہ ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی ہے تو ہمارے نبی تو ان کے سر پہ قرآن نہیں رکھا, جو سادہ ہے نا جس کو اسی طرح سے رہنے دینا چاہیے. بھائی کیا پوچھ رہے ہیں میرے بھائی, مت لیں, منع کر رہا ہوں آپ کو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, زندگی بھر کے لیے اسی مصیبت میں پھنس جائیں گے. فائدہ ہوگا وقتی ہوگا. اپنی زندگی کو تعویذ لیس بنانے کا عزم کر لیں. اچھا میرے بھائی حسد اور بغض ہوگی, کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو اور اس کے بعد توبہ کر لیں, تو کیا اس کے لیے گناہوں کا عذاب دنیا میں آیا اور معاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ توبہ پر ہے, کتنی تگڑی توبہ کی ہے. اگر اس نے پکے سچی توبہ کر لی, خوب گڑگڑایا, اللہ کے سامنے معافی مانگ لی, تو اس کا دنیا کا اثر بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں اور آخرت کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں. یعنی دنیا میں جو نحوست آنی تھی اس کے اوپر اللہ اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس کو توبہ پر ہے, اس لیے پکی ڈھکی توبہ کرنی چاہیے. زمانے طالب علمی میں شادی کر سکتے ہیں اگر مالی لحاظ سے ٹھیک ہو. آپ خود سوچو, اگر آپ مالی لحاظ سے ٹھیک ہو, آپ کو رشتہ بھی مل رہا ہے, طالب علمی کے دور میں اگر آپ شادی نہیں کرو گے, بعد میں لوگوں کو شادی کی ترغیب کیسے دو گے؟ آپ شریعت کیسے بتاؤ گے؟ جب آپ شریعت بتاؤ گے کہ نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ, حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. جب آپ یہ حدیث سناؤ گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اچھا جب آپ میں نکاح کی طاقت تھی آپ نے کر لیا تھا یا دورہ تک ڈیلے کیا تھا؟ آپ کہو گے ڈیلے کیا تھا. کہا پھر ہم بھی ڈیلے کر رہے ہیں. پھر آپ یہ زیادہ ہمارے ساتھ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب خود عمل نہیں کر رہے تو دوسروں کو کیسے عمل کراؤ گے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں طلبہ کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت
سنت پڑھتے ہیں اس نیت سے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے، حدیث سمجھ میں آ جائے. بھائی عمل کی نیت سے پڑھو. اسلام کو فائدہ جب ہوگا جب آپ عمل کرو گے. آسان مثال دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کے سامنے جب یہ حدیث آئے گی نا تو طالب علم کیا کرے گا؟ جامع رشید کا طالب علم اس حدیث کی پہلے عربی عبارت پڑھے گا. پہلے کیا پڑھے گا؟ عربی عبارت کہ بھئی یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے. پھر دیکھے گا نحو کے لحاظ سے مبتدا کہاں ہے، خبر کہاں ہے، حال ذوالحال کدھر ہے، جار مجرور کدھر ہے، اس لحاظ سے حل کرے گا. پھر اس کی سند کی تحقیق کرے گا. پھر دیکھے گا کن کن کتابوں میں یہ حدیث ہے. پھر اس پہ پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں سے کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے گا بھی فائدہ نہیں ہے. نہیں ہے میرا خیال ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اب طالب علم کیا کرتا ہے جامع رشید کا؟ وہ تمام چیزوں پہ تحقیق. پھر وہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہاں جو حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس سے کیا کامل درجے کا مومن نہیں ہے، یہ کافر ہو جائے گا. یہ بھی تحقیق کرے گا. نہیں بھئی یہ تو کفر دون کفرن ہے، اس کا مطلب ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا، اتنا بڑا کافر نہیں ہو جاتا. وہ ساری تحقیقات پورا لیکچر تیار کرے گا. ان تمام باتوں میں کسی بات کا پڑوسی کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. پڑوسی حدیث کا جو منشا ہے نا، حدیث کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو حال ذوالحال جار مجرور صفت موصوف سند کیسی. حدیث کا مقصد ہے پڑوسی بھوکے نہ سوئیں. تو ایک پینڈو دیہاتی آدمی جب یہ حدیث سنے گا جس کو نہ سند کا پتا، نہ یہ پتا کہ حدیث کے راوی کون ہے، نہ یہ پتا کہ یہاں کافر ہونا مراد ہے یا کامل درجے کا، وہ جا کے کیا کرے گا؟ اچھا یار پڑوسی کو روٹی کھلا دے گا. تو حدیث کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر دے گا وہ جاہل آدمی. کیا خیال ہے؟ تو اسی طرح یاد رکھو جب ہمارے طلبہ کے سامنے یہ حدیث آتی ہے نا کہ اے نوجوان ہو تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طالب علم کو بھی زنا سے بچانا، اس جوان کو. لڑکیوں کی بر وقت شادی ہو جائے سوسائٹی میں تاکہ نوجوان لڑکے جب جلدی نکاح کریں گے تو لڑکیوں کی بھی شادی جلدی ہوگی، باپوں کو بیٹیوں کو گھر بٹھانا نہیں پڑے گا، وہ بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گی، مینٹلی ہیلتھ بھی اچھی ہوگی، نسل بھی بڑھے گی، خاندان آباد ہوگا. جب گروتھ ریشو بڑھے گا مسلمان قوم پاورفل ہوگی، جوانوں کا ریشو بڑھ جائے گا، بوڑھوں کا ریشو کم ہو جائے گا. تو ہر لحاظ سے امت اسٹیبل ہوگی، کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. آپ نے کیا کیا؟ ایک عامی آدمی کو جب ہم یہ حدیث سناتے ہیں، وہ غریب آدمی رکشا چلاتا ہوگا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو وہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں، ان کی بچیاں بھی نبڑ جاتی ہیں ان کے خاندانوں کی. لیکن جب جامع رشید کے طالب علم کے سامنے یہ حدیث آئے گی تو کہے گا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تو پہلے تو یہ متفقن علیہ حدیث. امتحان میں اگر آ گیا کہ یہ حدیث کہاں کہاں ہے تو میں بتا دوں گا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، متفقن علیہ حدیث. امتحان میں دوسرا سوال آئے گا اس حدیث کے راوی کون ہے، تو یہ سوال کا جواب بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی. نمبر 3 امتحان میں تیسرا سوال آئے گا من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں باء کی طاقت رکھتا ہے. باء کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی بتا دے گا. استطاعت کا مطلب کیا ہے اس پہ بھی پورا لیکچر لکھ دے گا. شباب کسے کہتے ہیں بھائی؟ معاشر الشباب. حدیث میں آتا ہے اے نوجوانوں، نوجوانی کی عمر کب سے کب تک شروع ہوتی ہے؟ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری دیکھے گا پورے شباب پہ پورا لیکچر تیار کر لے گا. کم بخت کرے گا وہی بڈھا ہو کے شادی، جس سے اس کے خاندان کی لڑکیاں کا بیڑا غرق. اب جتنے طلباء جو دیر سے شادی کر رہے ہیں ان کے خاندانوں کی لڑکیاں بھی دیر سے شادی پر مجبور ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ پھر ان لڑکیوں کے باپوں کی بوجھ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ وہ بھی پریشان ہے ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں ہیں. بھائی رشتے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے بیٹوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ یہ پہلے پڑھائی مکمل کریں، تو جو آپ کی بیٹیوں سے شادی کرتے ان کے باپ بھی ان کو شادی نہیں کرنے دے رہے کہ وہ پڑھائی مکمل کریں. بیڑا کس کا غرق ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور آپ کا بھی ہو رہا ہے جو برائیاں پھیل رہی ہیں. تو اس لیے میرے بھائی حدیث پر سب سے پہلے جو کام ہے نا، جس کے 100 میں سے 100 نمبر اللہ قیامت کے دن دے گا، وہ ان تحقیقات کے نہیں دے گا. جامع رشید تو آپ کو نمبر دے دے گا، آپ زبردست لیکچر آپ نے تیار کیا، 100 میں سے 100 A+ کے ساتھ آپ دورے میں کامیاب ہوئے. مگر اللہ کے امتحان میں آپ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کہے گا جب تو نے یہ حدیث سنی تھی اسی وقت عمل کا جذبہ پیدا ہوا 100 نمبر، جذبہ پیدا نہیں ہوا انڈا 0. جیسے پڑوسیوں کے حقوق سن کے پوری تحقیق کر لی، حقوق نہیں دیے، اللہ کے امتحان میں کیا ہو 0. اس لیے عمل کو پہلے فوکس کیا کرو. جواب دیا کرو الزامی. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لو. باطل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دلیل سے بات کرے. وہ دلیل آپ کو دلیل اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کا علم بہت کم ہوتا ہے، تو آپ اس کو دلیل دو گے، وہ پھر دلیل کا جواب دے گا، الجھا دے گا آپ کو. اب عالم کو تو پتہ چل جائے گا یہاں گڑبڑ کر رہا ہے، عامی آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو ہمیشہ جب بھی کسی اہل باطل سے آپ کا مقابلہ ہونا، الزامی جواب دیا کرو. الزامی. الزامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اصول ٹھیک مان لیتے ہیں ہم، تو پھر آپ خود اس اصول کو کئی جگہ پہ کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ بھی تو اس اصول کو خود کئی جگہ پہ توڑتے ہو. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا سنت موقع، لوگ ویسے ہی نماز نہیں پڑھ رہے آج کل. پڑھتے ہیں تو اتنی لنگڑی لولی نمازیں کہ سنت موقع ہی ختم کر دی. تو جو بھی آپ سے کہا کرے نا سنت موقع نہیں ہوتی، تو اس سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر
ہم پھر نماز ایسے شروع کریں گے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سبحانک اللہم یہ لازم نہیں، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھو، اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کی ضرورت، بلکہ ہم وضو سے شروع کرتے ہیں، وضو میں صرف 4 فرض ہیں، کلی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نفل ہے جو ڈال لے ٹھیک ہے، نہیں ڈالے ساری زندگی نا ناک میں پانی ڈالے، اور 1 دفعہ چہرہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ فرض نہیں ہے، ایک ہی دفعہ دھوئے، کیا ضرورت ہے 3 دفعہ دھونے کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھو لے تو ثواب ہی ملے گا نا، اس لیے ہم ترغیب دیتے ہیں کہ دھو لیں، بھائی آپ وہاں یہ بھی تو کہو نا کہ ایک چیز فرض نہیں ہے تو لوگ اس کو لازم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دھوئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو نہ دھوئیں، کچھ لوگ ایسے ہوں جو سنت موقدہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کچھ ایسے ہوں جو بغیر سنت موقدہ کے ساری زندگی پڑھتے رہیں، جو چیز لازم نہیں ہے اس کی تاکید کیوں کر رہے ہو آپ؟ تو ایسا ہونا چاہیے کہ 1 دفعہ چہرہ دھوئیں اور 1 دفعہ بازو دھوئیں، بس اتنا کہ ہاتھ گیلے ہو جائے، 3 دفعہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ سے ڈائریکٹ شروع کر دیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جب رکوع میں جائیں تو بہت سے فقہا کے نزدیک رکوع کی تسبیحات لازمی نہیں ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھک سے رکوع کیا اور ایسے کر کے ٹھک سے کھڑے ہو گئے، کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ کسی سے رکوع کی تسبیحات اگر رہ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا ہاں ہو جائے گی، کیونکہ واجب نہیں ہے، اور اگر کسی کے نزدیک واجب ہے تو 3 دفعہ واجب نہیں ہے، 1 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ بالکل نہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، اور ہمیشہ یہی معمول بنائیں، پھر سجدے میں جائیں تو 1 تسبیح پڑھ لیں اور وہ بھی نہ پڑھیں تو بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس طریقے سے 4 رکعتیں پڑھیں، اور آخری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا لازم نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے، سنت ہے، وہ بھی نہ پڑھیں، ہمیشہ اتحیات کے بعد سلام کریں، اور ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں۔ تو جب شریعت کے ہر حکم میں، یہ تو صرف ایک حکم ہے نا، افطار روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو افطار میں جلدی کرنا کیا واجب ہے؟ اگر کوئی جلدی افطار نہیں کرے گا تو کسی سے سنا گناہگار ہوگا، میری طرف توجہ، کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، بہتر ہے جلدی کر لیں، افطار تو نہ کریں، 1 گھنٹے بعد افطار کر لیا کریں، تو یہ پورا دین جو ہے نا ہمارا، یہ ایک ڈھانچہ رہ جائے گا، کھوکھلا ہو جائے گا بالکل۔ فقہائے کرام نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا ہے، بہت ڈیپ میں گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دیر آر 2 ٹائپس آف سنت، سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ہم نے جب نبی کی سیرت میں غور کیا تو پتا چلا کہ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی تاکید نہیں ہے، وہ چھوڑ دے ساری زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کی تاکید ہے، اور تاکید کی وجہ سے ان کو کیا کہا گیا؟ سنت مؤکدہ۔ وہ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو ٹھیک ہے، بلا وجہ چھوڑنا وہ ٹھیک نہیں ہے، جو چھوڑنے کا معمول بنا لے گا تو غالب گمانے کے وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا جائے گا، قابل ملامت ہوگا، برا بلا کہا جائے گا اس کو۔ لہذا اگر کوئی نماز شروع کرتا ہے، نہ سبحانک اللہم پڑھتا ہے، نہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ رکوع کی تسبیحات پڑھتا ہے، نماز تو ہو گئی بھائی، فرض ہے، اللہ نے فرض کی، جو فرائض تھے وہ پورے کر لیے، قضا اب اس کی قضا لازم نہیں ہے، فرض ادا ہو گیا، کیا اس پر ہم یہ آیت پڑھ لیں گے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو اضافی کرنا چاہے ثنا بھی پڑھ لے اور درود شریف بھی پڑھ لے وہ بہتر ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، نہ نماز کیا کہلائے گی؟ ناقص۔ تو جیسے نماز کے اندر 2 طرح کی سنتیں ہیں، کچھ سنت موقدہ اور غیر موقدہ، اسی طرح نماز کے باہر کی بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ سنت موقدہ اور کچھ سنتیں غیر موقدہ۔ نبی نے کبھی بھی فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ضائع نہیں کی ہیں، اور یہ نماز میں شامل ہیں فرائض کی تکمیلات کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں کچھ سنتیں ایسی ملتی ہیں جو فرائض کے توابع میں سے نہیں ہیں، فرائض کے تابع نہیں ہیں، جیسے اشراق کی نماز، کسی نے فجر نہ بھی پڑھی ہو تو اشراق پڑھے گا، ہو جائے گی، عشاء نہ بھی پڑھی ہو تہجد پڑھے گا، تہجد کہلائے گی وہ، لیکن فجر کی 2 سنتیں جب ہی سنت کہلائیں گی جب 2 فرض بھی ہو اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ہے ہی فرض کی وجہ سے ہیں، وہ فرض نہ ہوتی تو وہ بھی نہ ہوتی۔ ظہر کی سے پہلے کی 4 سنتیں ان کی انڈیویجولی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض آپ نے پڑھنے ہیں، اسی طرح ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جب ہی ہیں جب ظہر کے 4 فرض پڑھنے ہیں، کوئی اکیلی 2 سنتیں پڑھ کے چلا جائے تو اس کی کوئی حیثیت، وہ عام نوافل ہوں گے وہ۔ تو یہ جو سنتیں ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہے، جب بھی فجر پڑھی آپ نے فجر کے ساتھ پہلے 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس میں جب بھی آپ نے ظہر پڑھی اس سے پہلے آپ نے 4 پڑھی ہیں اور اس کے بعد بھی آپ نے 2 پڑھی ہیں، صحیح حدیث موجود ہیں۔ تو اس لیے فقہائے کرام نے ان میں بھی تفریق کی ہے، ایک سنت موقدہ اور ایک سنت غیر موقدہ۔ تو اب آپ نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ فرائض پڑھ لو بس کافی ہے، اس کے ساتھ سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ کا فرق معلوم نہیں ہے۔ اور میں آسان مثال دیتا ہوں، بہت سے علماء کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت موقدہ ہے، یعنی چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے صاحب استطاعت پر، کیونکہ اتنی اس پہ وعید ہے۔ آپ نے انکار کر دیا، سنت موقدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، انکار کر دیا تو وہ تو بہت سارے دین کے حکام غائب ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ، ابھی ایک نیا مسئلہ، کیونکہ فوراً جب فتنہ ہوتا ہے نا اسی وقت اس کے خلاف بولنا شروع کر دو تو دب جاتا ہے، نیا مسئلہ بھی آج کل کھڑا ہو گیا ہے۔ بعض اسکالرز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، والدین کے ساتھ
حسن سلوک کا تو حکم ہے, ان کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. کمنٹس میں نیچے ماشاءاللہ ویل ڈن, یہ ہیں صحیح محقق, یہ ہیں صحیح اسکالر, یہ ہوتے ہیں. بھائی والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, اطاعت کا حکم نہیں ہے. اتنی شدید وعید ہے نا. نبی سے جب پوچھا گیا نا اکبر الکبائر, کبیرہ کے بھی بڑے گناہوں میں کون سا بڑا گناہ ہے, تو اس میں آپ نے عقوق الوالدین, عقوق نافرمانی کو کہتے ہیں, والدین کی نافرمانی. یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے ہمیں انگریز بنا دیں, گورا بنا دیں, نہ باپ کا پتہ نہ, ورنہ اچھا سلوک تو انگریز بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. وہ کون سا کوئی جوتے مارتا ہے ان کو؟ ان کے اچھا سلوک یہی ہے کہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, یہ اچھا سلوک ہے. وہ کہتے کیئر زیادہ ہوتی ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. تو ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس اطاعت کی ایک حدود ہے. سب سے بڑی حدود یہ شریعت کے خلاف حکم ماننا لازم نہیں ہے. کوئی ایسا حکم جس میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہو, جیسے ماں کے کہنے پہ بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دینا, یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح شریعت نے کچھ بنیادی رائٹس ہر شخص کو دیے ہیں, کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں, جس کو آپ اسلام کی زبان میں ہیومن رائٹس کہہ سکتے ہیں. اس میں ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے. ہر انسان کی ایک انڈیویجول لائف بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, ابا کہہ رہے نہیں تو تاجر بنے گا, زبردستی کا تاجر بنا رہے ہیں آپ کو, تو آپ پر اطاعت لازم نہیں ہے. بھائی میں میڈیکل سائنس میں مجھے دلچسپی ہے, ابا کہہ رہے ہیں کہ تو تاجر بنے گا, آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے, تو اس میں زبردستی والدین نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح کا مسئلہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں, آپ اپنے خرچے پہ نکاح کرنا چاہ رہے ہو, والدین کو روکنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہو, والدین زبردستی روک رہے ہیں آپ کو, جبکہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے آپ کے سفر کرنے سے, تو ٹریولنگ یہ ہر ایک کا بنیادی حق ہے. اس ٹریولنگ میں اگر آپ کو کوئی فائدہ ہے, یا ایسا حکم دے رہے ہیں جس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, پھر بھی آپ پہ بلا وجہ کے حکم مسلط کر رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں بس چڑچڑے طبیعت ہو جاتی ہے ان کی, بلا وجہ کا آرڈر جاری کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس آرڈر کو پورا کرنے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی مباح چیزوں میں ماں باپ جب کسی بات کا حکم دے دیں تو شریعت میں ان کی اطاعت لازم ہے. آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے اس میں. یہاں تک کہ چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے, اور یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے, کہ اگر نفل نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا, اور ماں اور باپ نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, کوئی حکم دیا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ شرعن آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ نماز توڑ دیں, اس کی پکار کا جواب دیں. اتنی شدید تاکیدات ہیں. اور ایک اسکالر نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا تو حکم ہے, لیکن ماں باپ کی اطاعت کہیں بھی لازم نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ کے مسلمان ہوتے ہیں نا, ممی ڈیڈی, دیکھو اسلام سے مسلمان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے ٹینشن میں آ رہے ہو تھوڑا سا, آج مجھے لگ رہا ہے, فیل محسوس سا ہو رہا ہے مجھے. مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. دیکھو انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک تو بالکل کافر, جس کو پشتو میں کہتے ہیں کافر کا بچہ. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ کافر کا بچہ. تو وہ تو مانتا ہی نہیں نا اسلام, تو اس کو تو ماں باپ کے حقوق سمجھاؤ سکھاؤ, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر جو مسلمان ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ماڈرن مسلمان, جن کا کلمے کا رشتہ قائم ہے, بچپن میں ختنے ہو گئی تھی ان کی, اور ابا اما مسلمان تھے, تو تھوڑا بہت اسلام سے رشتہ ہے, اور اسلام میں اٹریکشن اتنی ہے, اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. کہ انسان ایک دفعہ جب اسلام میں اس کلچر میں آ جائے نا, وہ کہے گا بھائی سب کچھ ہو جائے گا, دنیا چھوڑ دوں گا, اسلام نہیں چھوڑوں گا. اسلام چھوڑنا آسان نہیں ہے. بہت ہی کوئی بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی پتھر دل ہوتے ہیں جو اسلام چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اللہ نے حسن اتنا رکھا ہے نا, جو ایک دفعہ اسلام کا چاشنی چکھ لے, مزہ چکھ لے, کہاں چھوڑے گا. لیکن ان سے عمل ہوتا نہیں ہے, رہے وہ یورپ میں, امریکہ میں, گوروں کے ساتھ ماڈرن لائف, تو ان کو ماڈرن اسلام چاہیے ہوتا ہے. ایسا اسلام جس میں لیبل بھی اسلام کا لگ جائے اور کرتوت سارے انگریزوں والے ہوں. گورا ٹینشن لیس زندگی گزارتا ہے, ماں کی ٹینشن بھی نہیں ہے, باپ کی ٹینشن بھی نہیں ہے, وائف کی ٹینشن بھی نہیں, اور وائف کو ہسبینڈ کی ٹینشن بھی نہیں ہے. ہسبینڈ ہو کے بھی اس کی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہسبینڈ کسی کام کا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ اس ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے وائف کا ریلیشن جمشید سے بھی ہو سکتا ہے, غفار سے بھی ہو سکتا ہے. انگریزوں میں یہ ابھی میں تو پورا اسٹڈی کر کے آیا ہوں, وکیلوں سے پوچھا میں نے لا کیا چل رہا ہے, اگر انہوں نے کہا سب سیٹ ہے. تو وائف کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, ہسبینڈ کسی اور سے ریلیشن قائم کر لے تو اچھا, ہسبینڈ بیوی کو کسی بات کا آرڈر دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, اور بیوی ہسبینڈ سے نان نفقے کا مطالبہ کرے وہ نہ دے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. تو جب کچھ نہیں ہوتا تو کم وقتوں تمہیں تکلف کی ضرورت کیا تھی. بس ایک مصیبت میں پھنس جاتے ہیں وہ لوگ. وہ مصیبت یہ کہ جب تک گرل فرینڈ تھی تو کوئی ٹینشن نہیں تھی, شادی کر لی تو اب بریک اپ نہیں ہو سکتا, بریک اپ کرو گے تو آدھی پراپرٹی دو گے آپ. تو اس ٹینشن کے سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر رہے ہوتے ہیں. تو کون کرے گا, پاگل تھوڑی ہیں وہ. خیر, تو اب جو ماڈرن اسلام ہمارے جو ڈیفینس میں اور کلفٹن میں اور یعنی جو پوش ایریاز ہیں وہاں جو سارے مسلمان نہیں, یعنی جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق ہے, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی کہ ہمارے ان کرتوتوں پر ہم نہ باپ کو پوچھتے ہیں, نہ ہم ماں کو پوچھتے ہیں, نہ بیوی شوہر کی اطاعت کرتی ہے. جب میں یہ بیان کرتا ہوں شوہر گھر کا سربراہ ہے, تو ہماری لبرل انٹیوں کی ایسے لگتا ہے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا میں, ان کی دم پہ ایسی چیخیں نکلتی ہیں نا, ایسی چیخیں نکلتی ہیں. کمنٹس میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, یہ میرا ظرف ہے, اتنے اپنے خلاف نیگیٹو کمنٹس میں پڑھتا ہوں. تو یہ مولوی کو دیکھو, یہ مولوی کو دیکھو, تو آپ کو آپ کی مرضی کا اسلام تھوڑی ہم بتائیں گے بھائی, کس کی مرضی کا اسلام بتائیں گے.
اللہ کی مرضی کا، اللہ سے لڑو جا کے. اللہ میاں نے گھر کا سربراہ مکھنچو کو بنا دیا، اب کیا کریں. خیر آپ کو ماننا پڑے گا میں ماتحت ہوں، بس میں نے چھوڑ دو اسلام. کس نے کہا ہے اسلام کو چینج نہیں کرو، اسلام چھوڑ دو. آپ بولو بھائی مجھے ایک گورے سے شادی کرنی ہے، مجھے نیلسن چاہیے، جمشید نہیں چاہیے مجھے کیا چاہیے نیلسن. اور کیا ہوتا ہے مائیکل چاہیے مجھے، مائیکل. میکائل نہیں چاہیے مجھے، کیا چاہیے مائیکل. تو آپ پھر وہاں جاؤ نا، وہاں آزادی ہے بھائی، کوئی سربراہ وربراہ نہیں ہوتا. گورا ڈانٹ بھی نہیں سکتا بیوی کو، ڈانٹ دینا تو وہ کیس کر دے گی. تو اس لیے پھر ایسے ہی کسی ماڈرن سے آپ نکاح کریں. تو یہ کیا بات ہے ادھر پیڑے کھانے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے گورے سے وہ تو کوئی حقوق نہیں ہوتے. اس عشق معاشقہ ہو جائے تو کر لیتی ہیں، ورنہ پتہ ہے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں. تو اسلام کے فائدے اٹھانے کے لیے آپ کو جمشید چاہیے، اور جب جمشید کے حقوق اسلام بیان کر رہا ہے وہ والے گوروں سے چاہیے. یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ اسلام نہیں مانتا. خیر اسلام کی عقل بھی نہیں مانتی، تو یا تو پورے ادھر کو جاؤ یا پورے ادھر کو کھسک جاؤ. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن قسم کے لبرل قسم کے ہمارے مسلمان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے پہ داڑھی رکھتے ہوئے ان کو لگتا ہے کہ ملا نظر آئیں گے، بالکل ہی پروفیشنل قسم کے مولانا نظر آئیں گے. لوگ کہیں گے یار تم ٹھیک ہے اسلام کو فالو کرو، ٹھیک ہے نماز روزے کی حد تک ٹھیک ہے یار، انسان کا ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہم جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلے ایئرپورٹ پہ یہ ہوتا تھا، دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ نماز کی جگہ، کیونکہ مسلمان ہی نماز پڑھتے ہیں زیادہ تر. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا ایئرپورٹ والوں نے یہ کیا کہ لوگ اعتراض کریں گے بھی مسلمانوں کی مسجدیں کیوں بن رہی ہیں، تو ہندوؤں کی بھی ہونی چاہیے اور سکھوں کی بھی. تو بنانا شروع کر دی ایئرپورٹ پہ، لیکن وہاں لوگ کوئی خاص نظر نہیں آتے ہیں. تو عبادت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر مذہب کے لوگ. اصل تو یہ ہوتا ہے کہ اسلام کلچر کے اندر لے کر آؤ. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے کلچر کو کیا بناؤ اسلام. تو آپ کا حلیہ اور یہ سب چیزیں اسلام کے مطابق ہوں. عورت پردہ کر لے. تو اب ہماری لبرل انٹیاں اور ہمارے لبرل انٹے، ان کو کیا چاہیے کہ اسلام سے ظاہر اتنا ظرف نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دیں، وہ اتنا ایمان کی رمق ہے. تو ان کو پھر اس ٹائپ کے اسکالرز چاہیے ہوتے ہیں جو مغربی تہذیب کو مشرف با اسلام کر دیں. تہذیب مغربی ہو، ویسٹرن تہذیب ہو، اور اس پہ لیبل کیا لگا دیں قرآن و سنت کا، تاکہ ان کی تھوڑی سی ایک پیاس بجھ جائے، تھوڑی سی ان کو تسلی مل جائے. جیسے جب کسی نے کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، بہت دفعہ سنا چکا ہوں، آپ شاید بور ہو جاؤ دوبارہ، لیکن سنا دیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وہ بار بار کہتا ہوں نا، ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف